سعودی عرب کے شہر ریاض میں ون پلانٹ سمٹ فار واٹر کا آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک۔ پانی کا مسئلہ سب سے بڑا چیلنج ہے، عالمی برادری کو مل کر حل نکالنا ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خطاب، فرانسیسی صدر کا آبی وسائل محفوظ بنانے کے لیے سرمایہ کاری پر زور۔ جنوبی کوریا میں سیاسی بحران، صدر نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ یون سک یول کا اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام۔ اور ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی پاکستان کے نام، دوسرے میچ میں زمبابوے کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم کی جانب سے 58 رنز کا ہدف شاہینوں نے بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ سائم ایوب 36 اور عمیر بن یوسف 22 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پی ٹی آئی دہشت گردوں کا گروہ، عوام نے اصل چہرہ دیکھ لیا، اسے ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب تقریب سے خطاب، کا سیاسی گند کو پنجاب اور پاکستان کی سیاست سے صاف کرنا ہے۔ 9 مئی واقعے کے بعد لوگوں نے آپ پر اعتبار نہیں کیا، بار بار کال کے باوجود پنجاب میں 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ احتجاج کے دوران لاشوں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، کسی کی جان گئی تو ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں۔ دعویٰ کیا بانی تحریک انصاف سے جیل نہیں کاٹی جا رہی، مشورہ دیا 4 سال حکومت کی، اب آرام سے جیل کاٹو۔ فسادی اور شرپسند کسی رعایت کے مستحق نہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید یا زخمی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ اسلام آباد میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس، شہباز شریف نے کہا صدر بیلاروس کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی کی گئی، شرپسندوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جدید تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس تشکیل دی جائے گی۔ اسلام آباد سیف سٹی میں فورنسک لیب کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار، قوم کی حمایت سے ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ، فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا جائزہ۔ ISPR کے مطابق تمام یونٹس نے منظم اور مربوط آپریشن کے حوالے سے فائر پاور کا مظاہرہ کیا۔ مشقوں کا مقصد پیشہ ورانہ مہارت، جنگی ماحول کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ہے۔ انفینٹری، آرٹلری، آرمر، ایئر ڈیفنس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یونٹ کی شرکت، الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ۔ انسداد دہشت گردی فورس کی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے تعاون کریں گے، شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے پولیس اور FCC کو مضبوط کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، نیکٹا اور صوبوں میں روابط بہتر بنانے کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کی سرگرمیاں روکنے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے، غیر قانونی سمز کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کو مؤثر میکانزم پیش کرنے کی ہدایت، چینی شہریوں کی سیکیورٹی اور اسلام آباد میں CTD کے قیام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کا پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کا فیصلہ، فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جھوٹی معلومات، خوف و ہراس پھیلانا جرم، بدگمانی پیدا کرنے والوں کو بھی سزا دینے کی تجویز۔ مسودے کے مطابق اتھارٹی ریاست اور اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد ہٹا سکے گی، ملوث سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف کارروائی ہوگی، VPN کو بلاک یا استعمال محدود کیا جا سکے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور اہلیہ پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، بشرا بی بی نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا، یقین دلاتے ہیں وہ پیر کو پیش ہو جائیں گی، وکیل سلمان سفدر کی اپیل، سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ PTI نے گولیاں چلانے کا جھوٹا بیانیہ گڑھا، یہ لوگ سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے لاشوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ڈیڈ باڈیز کے نام پر بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، کہا الزام لگانے والے گولی چلنے کا ثبوت دیں۔ بیرسٹر گوہر نے سینکڑوں لاشوں کے بیان سے لا تعلقی ظاہر کی، سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا PTI میں 6-7 گروپ بن چکے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ کراچی کے ایم جناح روڈ پر عمارت میں خوفناک آتش کی 4 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری، 2 اسناکلز اور 9 فائر ٹینڈرز نے آپریشن میں حصہ لیا،
पाक बहरिया की टीमें भी मौजूद थी। चौथा और पांचवा फ्लोर जलकर राख। स्पेयर पार्ट्स की बड़ी मार्केट में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, एक दिन में 3 रिकॉर्ड कायम। पहली बार 1,04,000 पॉइंट्स की हद अबूर, 1,04,559 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। 7.5 साल बाद एक ही दिन 57 अरब 20 करोड़ डॉलर के शेयर्स की तिजारत। IMF से बेल आउट पैकेज की अगली किस्त लेने का मिशन। वजारत खजाना ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के हुसूल के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। पहले इक्तिसादी जायजे के लिए कड़ी शराइत पूरी की जाएंगी। दिसंबर तक 6,009 और मार्च तक 9,168 अरब टैक्स वसूली का हदफ। किसी कारोबारी शोबे को रियायत नहीं मिलेगी। सरकारी अफसरान और अहले खाना को तमाम असासे डिक्लेयर करना होंगे। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग के लिए बतदरीज इक़दामात किए जाएंगे। IMF मिशन 2025 के आगाज में पाकिस्तान का दौरा करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के औकाते कार तब्दील कर दिए। कल से क्लासें सुबह 8:15 बजे शुरू होंगी। नोटिफिकेशन का इतलाक सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। बहावलपुर के इलाके मॉडल एवेन्यू में अफसोसनाक वाकया। घर से खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली। सबको गोली मारकर कत्ल किया गया। 4 साल की बच्ची महफूज रही। वारदात के बाद मुलजिमान मकान को ताला लगाकर फरार। फलस्तीन की 2 बड़ी सियासी जमातों हमास और अल फतह के मुज़ाकरात कामयाब। जंग के बाद गजा में मुश्तरका हुकूमती उमूर चलाने पर इत्तफाक। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी तश्कील दी जाएगी। मईशत, तालीम, सेहत और तामीर नौ के शोबे के माहिरीन शामिल होंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। 24 घंटे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। हिम्मत और हौसले का पैकर सहाफियों के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से नामों का आज ऐलान वाशिंगटन में होगा। गजा में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू भी नामजद। अवार्ड के लिए फलस्तीनी फोटोग्राफर और लबनानी खातून रिपोर्टर का भी नाम। सिन्फ नाजुक नहीं, सिन्फ आहन। दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त जारी। पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी का नाम भी शामिल। गुलकारी के साथ फलाही कामों में भी लोहा मनवाया। 2022 के तबाह कुन सैलाब के मुतासरीन के लिए सैकड़ों घर तामीर करवाए। बरतानवी नायब वजीर आजम, कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराह और भारतीय रेसलर भी फहरिस्त का हिस्सा। It is very nice. We had to see like snowfall, rainbow, and then we have this chairlift thing. हमने zip line भी किया था. You guys can really enjoy this tour ना. मौसम भी अच्छा है, बर्फबारी वगैरह भी थोड़ी देर पहले हुई है, वो भी हम लोगों ने एंजॉय किया। कलाम में लाइव स्नोफॉल हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और बाला इलाकों में रुई के कालों की बरसात। पहाड़ों ने सफ़ेद लिबादा ओढ़ लिया। कालाम और मालम जब्बा में हसीन नज़ारे। नारान, कागान और झील सैफुल मलूक में वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जनूबी कोरिया में सियासी बहरान। सदर ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। यून सुक योल का अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम।